अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद। मोअज़्ज़िज़ व मोहतरम नाज़रीन व नाज़िरात, आज की इस वीडियो का आगाज़ तिलावत कुरान करीम से होगा। मैं तिलावत कुरान करीम के लिए जनाब हाफिज़ कारी अब्दुल्ला साहब से गुजारिश करूँगा कि तशरीफ़ लाएँ और तिलावत कुरान करीम की सआदत हासिल करें। जनाब हाफिज़ कारी अब्दुल्ला साहिब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। सुभान अल्लाह। इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। सुभान अल्लाह। बेशक। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाह वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अह्याउ वलाकिन तशऊरून। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल-जु'i वनक़्सिम मिनल अम्वालि वल-अन्फुसि वल-अमरात वबश्शिरिस साबिरीन। الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون। صدق الله العظीम। जज़ाकल्लाह। तिलावत कुरान करीम की सआदत हासिल कर रहे थे जनाब हाफिज़ कारी अब्दुल्ला साहिब। अब मैं मनक़बत का नजराना पेश करने के लिए वाजिबुल एहतराम काबिल तकरीम जनाब मोहतरम मोहम्मद नोमान अली सफदर शाह साहब से गुजारिश करूँगा कि मनक़बत का नजराना पेश करने की सआदत हासिल करें।
جناب محترم عزت مآب نعمان علی صفدر شاہ صاحب۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ عاشور کی شب ہائے سکینہ کا وہ رونا، اور سید مظلوم کا بیٹی سے یہ کہنا، تو روئے میں یہ دیکھ نہیں سکتا سکینہ، اچھی نہیں یہ بات نہ رویا کرو بی بی، پہلو میں کبھی ماں کے بھی سویا کرو بی بی، اچھی نہیں یہ بات نہ رویا کرو بی بی۔ کیا ہوئے کسی شب کو جو ہم گھر میں نہ آئے، تم ہم کو نہ پاؤ تمہیں ہم بھی نہیں پائے، تڑپو گی نہیں درد سے وعدہ کرو بی بی، پہلو میں کبھی ماں کے بھی سویا کرو بی بی، اچھی نہیں یہ بات نہ رویا کرو بی بی۔ کچھ دیر کو یہ فرض کرو ہم نہ رہیں گر، باقی نہ رہے ہاتھ کوئی رکھنے کو سر پر، باقی نہ رہے ہاتھ کوئی رکھنے کو سر پر، ماحول یتیموں کا بھی سوچا کرو بی بی، ماحول یتیموں کا بھی سوچا کرو بی بی، اچھی نہیں یہ بات نہ رویا کرو بی بی، اچھی نہیں یہ بات نہ رویا کرو بی بی۔ اصغر کو نہ مانوس کرو پیار سے اپنے، اکبر کی عروسی کے نہ دیکھا کرو سپنے، صغرا کے قریب اتنا نہ بیٹھا کرو بی بی،
پہلو میں کبھی ماں کے بھی سویا کرو بی بی۔ نہایت ہی خوبصورت انداز میں جناب محترم نعمان علی صفدر شاہ صاحب منقبت کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ آج کی اس ویڈیو میں شہادت حضرت عباس علمبردار، شہادت حضرت شہزادہ علی اکبر، شہادت حضرت شہزادہ علی اصغر اور شہادت امام علی مقام امام حسین علیہم السلام بیان کی جائیں گی۔ جب 10 محرم کی صبح سے دوپہر تک میرے امام حسین علیہ السلام کے تمام اعزاء و قربا اور جانثار جام شہادت نوش کر چکے تو جناب حضرت عباس علمبردار، جن کی عمر 18 سال تھی، جو کہ میرے امام حسین علیہ السلام کے سگے بھائی تھے، باپ دونوں شہزادوں کے ایک تھے، مولا علی المرتضیٰ شیر خدا، لیکن ماں علیحدہ علیحدہ ہیں۔ جناب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی امی جان سیدہ کائنات خاتون جنت ہیں، جبکہ جناب عباس علمبردار کی امی جان کا نام ام البنین ہے۔ جناب عباس علمبردار حسینی پرچم اٹھائے خیموں کی نگہبانی فرما رہے تھے کہ خیموں سے بار بار آنے والی العطش العطش کی آواز نے ان کو لرزا کر رکھ دیا۔ چھوٹے چھوٹے بچے پیاس کی شدت کی وجہ سے بے چین و بے قرار تھے۔ سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا نے اپنے چچا جان کی بارگاہ میں عرض کی، چچا جان کیا اب ہمیں پانی نہیں ملے گا؟ کیا میرا بھائی علی اصغر اسی طرح پیاس سے روتا رہے گا؟ چچا جان کہیں سے ہمیں 2 گھونٹ پانی لا دیں۔ جب جناب عباس علمبردار نے یہ سنا تو سن کے فرمایا، اے سکینہ میں ابھی پانی لے کر آتا ہوں۔ آپ نے مشکیزہ اٹھایا اور دریائے فرات کا رخ کیا۔ جب میرے امام حسین علیہ السلام نے دیکھا، پوچھا بھائی عباس کدھر کی تیاری ہے؟ عرض کی بھائی جان میں پانی لینے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو میرے امام فرمانے لگے، بھائی عباس تم میرے لشکر کے سپہ سالار ہو، تم میرے قافلے کے علمبردار ہو، تم حسینی خیموں کے پہرے دار ہو، بھائی تمہارے بعد میرا علم کون اٹھائے گا؟ انہوں نے فرات کو گھیرے میں لے رکھا ہے، آپ کو پانی نہیں لینے دیں گے۔ تو جناب عباس علمبردار عرض کرتے، بھائی جان میں زندگی کی آخری سانس تک کوشش کروں گا، اگر پانی نہ بھی لا سکا، انہوں نے مجھے شہید بھی کر دیا تو میں نانا جان کے پاس جا کے حوض کوثر کے جام پیوں گا۔ جب عباس علمبردار نے یہ عرض کی، میرے امام حسین علیہ السلام نے ان کو جانے کی اجازت دے دی۔ اب جناب عباس علمبردار مشکیزہ ساتھ لیے گھوڑے پہ سوار دشمنوں کے سامنے گئے، یزیدیوں کے سامنے گئے، جا کے تمام حجت کے لیے آپ نے ان سے فرمایا، اے بے دینو، اے بے رحمو، تم نے آل نبی اولاد علی پر پانی بند کر کے ظلم و ستم کی انتہا کر دی ہے۔ یہ ظلم و ستم تمہیں دنیا و آخرت میں ذلیل و رسوا کر دے گا۔ آپ نے فرمایا ابھی بھی وقت ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، آؤ میرے امام کی بارگاہ میں آ کے ان کے قدموں سے لپٹ جاؤ۔ آپ کی اس تقریر کے جواب میں ان بدبختوں نے آپ پر تیروں کی بارش کر دی۔ آپ نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور تلوار آبدار لے کر ان پر ٹوٹ پڑے۔ یہ حملہ تھا یا قہر خداوندی تھا جو ان یزیدیوں پر نازل ہو گیا؟ منظر کیا تھا؟ گھوڑے بتکنے لگے، تلواریں گرنے لگیں اور لعینوں کے سر گاجر مولی کی طرح کٹ کٹ کر زمین پہ گرنے لگے۔ میرے جناب حضرت عباس علمبردار گھوڑا لے کر فرات کی طرف دوڑے تو جا کے ان کو چیرتے ہوئے ان کی صفوں کو فرات پر پہنچ گئے۔ جا کے جناب عباس علمبردار نے پانی کا مشکیزہ بھر لیا، اپنے چلوں میں پانی لے کے جب پینے لگے تو جناب سکینہ کی پیاس یاد آ گئی، جناب علی اصغر کی سوکھی زبان اور ان کی آہ و فغاں یاد آ گئی، چھوٹے چھوٹے بچوں کے خالی کوزے یاد آ گئے۔ پانی نہ پیا، پھر پھینک دیا، گھوڑے کو اشارہ کیا پانی پینے کے لیے، آپ کے گھوڑے نے بھی پانی نہ پیا۔ خاک ہو جا خشک ہو کر خاک میں مل جا فرات، خاک ہو جا خشک ہو کر خاک میں مل جا فرات، خاک تجھ پہ دیکھ تو سوکھی زبان اہل بیت، بے اجازت جن کے گھر جبرائیل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ اب پیاسا
غازی پیاسے مرکب پر سوار ہے اور پیاسوں کے خیموں میں جانے کے لیے تیار ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو پانی کا انتظار ہے اور گھوڑا بھی بڑا برق رفتار ہے۔ جناب عباس علمبردار پانی کا مشکیزہ اپنے بائیں کندھے پہ اٹھا کر خیموں کی طرف گئے۔ جب جناب عباس گئے تو دشمنوں کے اندر، یزیدیوں کے اندر شور برپا ہو گیا، اگر یہ پانی خیموں تک پہنچ گیا ہم میں سے کوئی بھی زندہ بچنے والا نہیں۔ ابن سعد نے کہا چاروں طرف سے گھیرا ڈال لو، اس کا رستہ روکو، مشکیزہ چھلنی کر دو۔ اب جب جناب سکینہ نے دیکھا میرے چچا جان پانی لے کر آ رہے ہیں تو انہوں نے خوش ہو کر بچوں سے کہا بچوں میرے چچا پانی لانے والے ہیں۔ اب ہر کسی کی نظر علم کے اوپر تھی کیونکہ علم بھی میرے سرکار عباس کے پاس تھا۔ اب جب انہوں نے آپ پہ حملہ کیا تو دیکھنے والوں نے دیکھا، جب سب دیکھ رہے تھے اس علم کی طرف، اب علم کبھی دائیں جھکتا ہے کبھی بائیں جھکتا ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ کا علم ڈگمگانے لگا۔ سیدہ زینب نے دیکھا، فرمانے لگی بھائی جان دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے۔ میرے امام نے دیکھا، دیکھ کر فرمایا بہن زینب میں بھی دیکھ رہا ہوں لیکن آج اب میری کمر ٹوٹ گئی ہے۔ جناب عباس علمبردار پانی لے کر آ رہے تھے، ان میں سے ایک بدبخت نے دھوکے سے وار کیا، آپ کے بائیں بازو پہ جس پہ مشک لٹکی ہوئی تھی آپ کا وہ بازو مبارک کٹ گیا۔ آپ نے فوراً پانی کا مشکیزہ اپنے دائیں بازو پر لٹکا لیا۔ پھر ایک بدبخت نے وار کیا، نوفل نے، آپ کا دایاں بازو بھی کٹ گیا۔ آپ نے مشکیزہ گرنے نہ دیا، اس کا تسمہ منہ میں دبا لیا کہ کسی طریقے سے پانی مشکیزہ جو ہے وہ اہل بیت کے گھرانے تک میں پہنچا دوں، ان شہزادوں تک، ان شہزادیوں تک پانی پہنچا دوں۔ لیکن ان بدبختوں نے سب نے مل کر آپ پر وار کر دیا۔ ایک بدبخت نے تیر مارا جو مشکیزے کو چھیدتا ہوا جناب عباس علمبردار کے سینے میں پیوست ہو گیا۔ جناب انہوں نے پھر مل کے اتنے زخم آپ کو مارے، اتنے تیر مارے، جس سے اتنے زخم آپ کے جسد اقدس پہ لگے کہ آپ نڈھال ہو کر، زخموں سے چور ہو کر زمین پہ تشریف لے آئے۔ آواز دی یا اخاہ ادرکنی، اے میرے بھائی مجھے سنبھالیے۔ امام علی مقام گھوڑا دوڑا کر جب میدان میں گئے تو عباس علمبردار کو آپ نے ان کے سر کو اپنی گود میں رکھا، انہوں نے آنکھیں کھولی اور آپ کا چہرہ مبارک دیکھ کے کہنے لگے بھائی جان میری سکینہ سے کہہ دینا کہ مجھے معاف کر دے، میں اپنا وعدہ پورا نہ کر سکا۔ پھر میرے امام حضرت عباس علمبردار کی روح کف سے انصری سے پرواز کر گئی۔ امام علی مقام کی گود مبارک میں انا للہ و انا الیہ راجعون، آپ نے ان کا جسد اقدس اٹھایا اور خیموں میں لے کر آ گئے۔ اس کے بعد میرے امام حسین علیہ السلام کے بڑے شہزادے علی اکبر 18 سال کے جوان، ہم شبیہ مصطفیٰ، جن کا حسن الجمال اور خد و خال میرے مصطفیٰ کریم کے مشابہ تھے، قرآن پڑھتے تو اس طرح لگتا تھا جیسے مصطفیٰ کریم قرآن پڑھ رہے ہیں۔ وہ علی اکبر کہ جب اہل مدینہ سرکار کی دیدار سے بےتاب ہو جاتے تو جناب علی اکبر کو بلا کے ان کی زیارت کرتے، ان کے دلوں کو تسکین ہو جاتی تھی۔ چہرہ ہے کہ آئینہ تصویر محمد، چہرہ ہے کہ آئینہ تصویر محمد، گیسو ہے کہ ہر زلف گرا گیر محمد، باتوں میں ہے رنگینی تقریر محمد، خدا نے اسے بخشی ہے توقیر محمد، شوکت وہی، سولت وہی، دستور وہی ہے، نقشہ وہی، انداز وہی، نور وہی ہے۔ جو ہم شبیہ مصطفیٰ تھے جناب علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بابا جان کی بارگاہ میں آئے، رو کر عرض کی بابا جان مجھے بھی میدان جہاد میں جانے کی اجازت عطا فرمائیں۔ وہ علی اکبر جن کا کبھی کوئی سوال خالی نہ موڑا گیا، جن کے کبھی کسی سوال کو ٹالا نہ گیا، ان کی ہر ضرورت، ہر حاجت، ہر سوال ان کا پورا کیا جاتا تھا، کبھی ان کو مغموم نہ کیا گیا۔ آج اجازت دی جائے تو کس چیز کی اجازت دی جائے؟ لیکن جب ان کا شوق شہادت میرے امام نے دیکھا تو ان کو اجازت عطا فرمائی۔ اپنی پھر چشم فلک نے یہ منظر دیکھا کہ صبح سے میرے امام لاشوں کو جن ہاتھوں پہ اٹھا رہے ہیں انہی ہاتھوں سے شہزادہ علی اکبر کے سر پہ دستار باندھی اور باندھ کے تلوار ان کے ہاتھ میں دی۔ اپنی بہن زینب سے کہا اے زینب میرے دولہا کا ذرا نظارہ کر لے کہ میرا جنتی دولہا اس کا نظارہ کر لے۔ پھر جا کے جناب شہزادہ علی اکبر خیمے میں گئے اور جا کے اپنے بھائی جناب امام زین العابدین امام سجاد سے آخری ملاقات کی۔ جناب سکینہ سے جناب امام نے فرمایا کہ اپنے بھائی کا آخری دیدار سکینہ کر لے۔
جب سب سے ملاقات ہو گئی، جنتی دولہا گھوڑے پہ سوار ہو کر جب میدان کربلا میں آ پائے، آپ نے آتے ایک ریجس پڑھی کہ میں حسین ابن علی ہوں، میں حسین ابن علی کا بیٹا ہوں، بخدا ہم مصطفیٰ کریم کے بڑے ہی قریب ہیں۔ جب یہ ریجز آپ نے پڑھی تو میدان کربلا کا ذرہ ذرہ کانپ گیا۔ آپ آئے میدان کے اندر، ابن سعد کہنے لگا شمر سے کہ یہ کس کا ماہ پارا ہے کہ اس کا چہرہ 14ویں کے چاند سے زیادہ حسین و جمیل ہے، چمکدار ہے۔ شمر کہنے لگا یہ حسین ابن علی کا بڑا بیٹا علی اکبر ہے۔ علی اکبر میدان میں گئے، جا کے مبارز طلب کیا، لیکن کوئی مقابلے میں آنے کے لیے تیار نہ ہوا۔ پھر جناب علی اکبر نے خود ان بدبختوں پہ حملہ کیا، ان کے سر کاٹ کے آپ نے جناب گرامی لاشوں کو ڈھیر لگا دیے۔ انہوں نے جب دیکھا، جب میرے امام علی اکبر دشمن کے سر کاٹ کر آپ کے اوپر پیاس کی شدت غالب آ گئی، تو گھوڑا دوڑا کر میرے امام کی بارگاہ میں آگے آ کے عرض کی بابا جان یا ابتاہ ولا تش، بابا جان پیاس نے مجھے نڈھال کر دیا ہے۔ تو جناب امام علی مقام نے فرمایا بیٹا علی اکبر تھوڑی دیر کے بعد تیری پیاس ختم ہو جائے گی، نانا جان تجھے حوض کوثر پلائیں گے، پھر تجھے کبھی پیاس نہ لگے گی۔ میرے امام فرمانے لگے علی اکبر جب مجھے پیاس لگتی تھی تو نانا جان اپنی زبان میرے منہ میں ڈال دیا کرتے تھے، جسے میں چوسا کرتا تھا، مجھے تسکین مل جاتی تھی۔ میرے بیٹے علی اکبر آج تو میری زبان چوس لے۔ جناب علی اکبر نے زبان چوسی، ان کو تسکین مل گئی۔ ایک مقام پہ اس طرح بھی آتا ہے کہ جناب امام علی مقام نے اپنے نبی پاک کی انگشتری ان کے منہ میں ڈالی، انہوں نے اس کو چوسا، ان کو تسکین مل گئی۔ پھر دوبارہ میدان میں گئے، کسی کی جرت نہ تھی کہ علی اکبر نوجوان کے سامنے کوئی آتا مقابلے کے لیے۔ ابن سعد نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ تم میں کوئی ہے جو اس جوان کا سر کاٹ کے لائے، اسے میں موصل کی حکومت دوں گا۔ طارق ابن شیس نے جب یہ اعلان سنا وہ پاگل ہو گیا دنیا کی لالچ کے اندر، اس نے کہا میں جاؤں گا۔ طارق ابن شیس آیا، میرے امام علی اکبر نے ایک ہی باری میں اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ اس کے بیٹے غصے میں آئے، آپ نے سب کے سر ان کے تن سے جدا کرتے چلے گئے۔ پھر ان بدبختوں نے یک بارگی چاروں طرف سے حملہ کر دیا۔ ایک بدبخت نے دھوکے سے آپ کو نیزہ مارا جو آپ کے سینہ سے پار ہو گیا۔ آپ زمین پہ تشریف لے آئے، اپنے بابا جان کو آواز دی یا ابا ادرکنی، اے میرے بابا جان مجھے سنبھالیے۔ میرے امام تشریف لے کے گئے، جا کے اپنے جوان علی اکبر کا سر اقدس اپنے زانوئے مبارک پہ رکھا۔ میرے امام علی اکبر نے آنکھیں کھولی اور دیکھ کے اپنے بابا جان کو کہنے لگے بابا جان یہ دیکھے دادا جان سامنے کھڑے ہیں اور ان کے پاس 2 شربت کے پیالے ہیں اور مجھے ایک دے رہے ہیں۔ میں دادا جان سے عرض کر رہا ہوں دادا جان میں بڑا پیاسا ہوں، مجھے 2 پیالے دے دیجئے۔ لیکن میرے دادا جان فرما رہے ہیں اے علی اکبر ایک تم پی لو، ایک تیرا باپ حسین پیے گا، حسین بھی بڑا پیاسا ہے۔ یہ کہیں باتیں کہیں اور ان کی روح آپ کی گود میں کف سے انصری سے پرواز کر گئی۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ اب میرے امام کربلا کے صحراؤں کے اندر ہیں، لیکن آپ کی نظر لوح محفوظ پہ ہے۔ جس شہید کا نام دیکھتے ہیں اس کو تیار کر کے میدان کربلا میں بھیج دیتے ہیں۔ جب میرے امام نے دیکھا کہ میرے علی اصغر 6 مہینے جن کی عمر ہے ان کا نام بھی شہیدوں کی لسٹ میں شامل ہے، میرے امام نے سوچا کہ میرا علی اصغر گھوڑے پہ سوار ہو نہیں سکتا، تلوار اٹھا نہیں سکتا، تیر چلا نہیں سکتا، میرا علی اصغر کیسے شہید ہوگا؟ تو میرے امام نے ان کو اپنے ہاتھوں کی سواری دی اور جا کے گروہ اشقیاء کے سامنے آپ نے فرمایا اے یزیدیو، اے کوفیو، میرا یہ معصوم بچہ علی اصغر اس نے تمہارا کیا قصور کیا ہے؟ لوگ ایسے بچوں کو دودھ دیتے ہیں لیکن تم پانی نہیں دے رہے، بروز قیامت رسول خدا کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ ان میں سے ایک بدبخت نے یہ پانی کی آپ نے ان سے بیک نہیں مانگی بلکہ تمام حجت کے لیے آپ نے یہ فرمایا تاکہ کل قیامت کے دن یہ یزیدی کہہ نہ سکیں اگر حسین پانی مانگتا ہم اس کو پانی دے دیتے۔ آپ نے تمام حجت پوری کی، اس لیے آپ نے ان کو جا کے یہ کہا۔ ان میں سے حرمل بدبخت نے ایک تیر مارا جو جناب علی اصغر کے آنکھ حلق پہ لگا، خون کا فوارہ نکلا۔ میرے امام نے وہ خون اپنے چلو میں لیا، آسمان کی طرف بلند کر کے عرض کی یا اللہ یہ تو ایک علی اصغر ہے، ہزاروں علی اصغر بھی ہوں میں تیرے نام پہ قربان کرتا چلا جاؤں، اگر تیری رضا اس میں ہے تو حسین بھی ایسے راضی ہے۔ کربل میں جانے وار کے یہ کہ علی کا پسر گیا، کربل میں جانے وار کے یہ کہ علی کا پسر گیا، لے سنبھال اپنی امانتیں میرے سر سے قرضہ اتر گیا۔
اب جب سب چھوٹے بڑے جام شہادت نوش کر چکے، اب میرے امام راکب دوش مصطفیٰ، میرے امام حسین علیہ السلام خود میدان میں جانے کی تیاری کرنے لگے، تو جناب زین العابدین آپ کے درمیان صاحبزادے، جن کو سجاد بھی کہا جاتا ہے، آپ بہت سخت بیمار تھے کہ لڑکھڑاتے ہوئے عصا کے سہارے اپنے بابا جان کی بارگاہ میں آئے، آ کے عرض کی بابا جان میرے ہوتے آپ نہ جائیں، مجھے اجازت دیں میں میدان جہاد میں جاؤں، میں شہادت کا رتبہ پاؤں، اپنے بھائیوں سے جا کے ملوں۔ میرے امام نے فرمایا اے زین العابدین تمہیں اجازت نہیں مل سکتی کیونکہ میری نسل اب تم سے چلے گی۔ پھر میرے امام نے جناب امام زین العابدین کو وصیتیں کی، جو ظاہری باطنی علوم اور امامت کے جو راز تھے، جو سینہ بسینہ مصطفیٰ کریم سے ان کے پاس آئے تھے، وہ سارے آپ نے امام زین العابدین پر منکشف فرما دیے، ان کو عطا فرما دیے، اور وصیتیں کر کے میرے امام جب خود تیار ہوئے، آپ نے امام رسول سر اقدس میں باندھا، ذوالفقار حیدری ہاتھ میں پکڑی، امام حضرت امیر حمزہ کا زرہ اپنے پاس رکھا، کمر پہ باندھا، جب تیار ہو کے چلنے لگے تو سیدہ زینب اور دیگر اہل خانہ کو صبر و شکر کی وصیت کی آپ نے، اور گھوڑے پہ سوار ہو کے میرے امام جب میدان میں گئے تو کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخے کون کانپ رہا ہے۔ میرے امام میدان میں گئے، جا کے آپ نے پہلے ان سے خطبہ ارشاد فرمایا تمام حجت کے لیے کہ ان کے دل پہ کوئی اثر ہو جائے، لیکن ان بدبختوں کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ یزید کی بیعت کر لیں۔ آپ نے فرمایا میں کٹ تو سکتا ہوں لیکن یزید جیسے فاسق و فاجر کے ہاتھ میں بیعت نہیں کر سکتا۔ پھر آپ نے مبارز طلب کیا لیکن کوئی سامنے نہ آیا، پھر میرے امام نے خود ان پر حملہ کیا تو گاجر مولی کی طرح ان کے سر کاٹ کاٹ کے آپ نے رکھ دیے، لاشوں کے ڈھیر لگا دیے۔ اب میرے امام نے ارادہ کیا پانی پینے کا، آپ نے گھوڑا دوڑایا اور دریائے فرات تک پہنچ گئے۔ راستے میں جتنے ان کے سپاہی آئے ان کو واصل جہنم کرتے چلے گئے، لیکن جیسے فرات پہ پہنچے پانی پینے لگے تو انہوں نے آواز دی کہ حسین تم یہاں پانی پینے لگے ہو، وہاں تمہارے خیمے لوٹے جا رہی ہیں۔ آپ نے فوراً پانی چھوڑا، خیموں کی طرف آ گئے، لیکن دیکھا تو ان کو ہیلا تھا، انہوں نے جھوٹ کہا تھا، وہاں پہ کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا۔ ایک جگہ پہ آتے کہ آپ پانی پینے لگے، ایک بدبخت نے تیر مارا جو آپ کے دندانے مبارک پہ لگا، وہ جو چلو میں پانی تھا وہ سارا خون آلود ہو گیا۔ میرے امام نے اس طرح آسمان کی طرف خون پھینکا، پھر خود آ کے بدبختوں سے آپ لڑنے لگے، ان کو واصل جہنم کرنے لگے۔ پھر ایک وقت آیا ان بدبختوں نے چاروں طرف سے میرے امام کو گھیر کے انہوں نے تیروں کی بارش کر دی، اتنے تیر برسائے کہ آپ کا جو ذوالجناح تھا، آپ کا گھوڑا تھا، اس میں چلنے کی سکت باقی نہ رہی، گھوڑا وہیں پہ کھڑا ہو گیا۔ ایک تیر آ کے میرے امام کی پیشانی پہ لگا، وہ پیشانی کہ جس کو مصطفیٰ کریم چوما کرتے تھے۔ پھر ایک تیر آ کے آپ کے گردن میں لگا، آپ اسے نکال رہے تھے کہ زرع بن شریک نے تلواروں کے کئی وار کر دیے، سنان نے کئی نیزوں کے وار کیے کہ میرے امام اس کے بعد آپ زمین پہ تشریف لے آئے۔ اس طرح آپ تشریف لائے کہ جب گھوڑے پہ سوار تھے تو قیام کی حالت میں تھے، جب گھوڑے سے نیچے تشریف لا رہے تھے تو رکوع کی حالت تھی، جب زمین پہ تشریف لائے تو سجدے کی حالت تھی، میرے امام سجدے کے اندر تھے۔ شمر بدبخت آگے آیا، آ کے میرے امام کے سینے پہ بیٹھ گیا۔ آپ نے فرمایا تو کون ہے؟ کہنے لگا میں شمر ہوں۔ فرمایا اپنا سینہ کھول۔ اس نے سینہ کھولا، اس پہ سفید داغ نظر آیا۔ میرے امام فرمانے لگے میرے نانا جان نے میرے قاتل کی یہی نشانی بتائی تھی۔ فرمایا شمر آج کون سا دن ہے؟ کہنے لگا جمعے کا۔ فرمایا وقت کون سا؟ کہنے لگا جمعے کا۔ فرمانے لگے آج جمعے کا وقت ہے، جمعے کا دن ہے، ممبروں پہ بیٹھ کے خطبہ میرے نانا جان کی شانیں بیان کر رہے ہیں، ان پہ ان کی آل پہ درود و سلام بھیج رہے ہیں، لیکن شمر تو میری گردن کاٹنا چاہتا ہے، ذرا پیچھے ہٹ جا بدبخت، مجھے نماز پڑھ لینے دے۔ آپ نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ میری ایک طرف زکریا معصوم کھڑے ہیں، ایک طرف یحییٰ معصوم کھڑے ہیں۔ شمر پیچھے ہٹا، میرے امام سجدے میں گئے، پھر ایسا سجدہ کیا کہ جس پہ سجدے کو بھی ناز ہے۔ میرے امام سجدے میں گئے، فرمان لگی عبادت میں جان دینا، زخم کھانا میرے باپ کی میراث ہے۔ سجدے میں جا کے ایسے راز و نیاز میں مشغول ہوئے کہ
کہ پھر سر دوبارہ اٹھانے کو دل نہیں چاہا۔ اس پیارے پہ محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس نواسے پہ محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس پیارے پہ علی شیر خدا کو ناز ہے۔ سب نے سجدے کیے، اس کا عجب انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پہ خدا کو بھی ناز ہے۔ ایسا سجدہ کیا کہ پھر اس بدبخت نے اسی سجدے کی حالت میں شمر نے آپ کا سر اقدس آپ کے تن مبارک سے جدا کر دیا۔ 10 محرم تھا، 61 ہجری، جمعے کا دن تھا، جمعے کا وقت تھا۔ 56 سال 5 مہینے 5 ماہ آپ کی عمر مبارک تھی کہ آپ رفیق اعلیٰ سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب میرے امام شہید ہو گئے تو سیدہ فاطمہ الزہرا کی آواز آئی، اے حسین تو نے میرے خون کا حق ادا کر دیا۔ مولا علی المرتضیٰ کی آواز آئی، اے حسین، سیدہ کائنات کی آواز، اے حسین تو نے میرے دودھ کا حق ادا کر دیا۔ مولا علی کی آواز، حسین تو نے میرے خون کا حق ادا کر دیا۔ جناب محمد مصطفیٰ کریم آقا کی گنبد خضرا سے آواز آئی، حسین تو نے میرے کندھوں کی سواری کا حق ادا کر دیا۔ خالق کائنات کی آواز، حسین تو نے میری بندگی کا حق ادا کر دیا۔ جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، گھر کا گھر سب سپردے خدا کر دیا، کر لیا نوش جس نے شہادت کا جام۔ اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔